وہ پوری دنیا کی سلامتی کے لیے اور عالم اقوام کی سلامتی کے لیے، اقوام عالم کی سلامتی کے لیے کہتے ہیں کہ خطرہ بن چکے ہیں۔ اسلام ہی نہیں، عالم اقوام کو بھی اس کے متعلق سوچنا پڑے گا۔ اور ابھی تازہ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ آئی، افغانستان کے اندر اس وقت علاقائی اور عالمی سطح کی کم از کم 20 کے قریب دہشت گرد تنظیمیں ہیں۔ افغانستان کے اندر جو طالبان حکومت ہے، اس کا انتظامی سٹرکچر، اس کا حکومتی سٹرکچر، اس کا ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر، اس کا مینیجریل سٹرکچر انتہائی کمزور ہے۔ سارے آپس میں لڑنے مرنے لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے لگے ہوئے ہیں، اور مختلف قسم کی دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ پوری دنیا کے لیے تھریٹ بنا ہوا ہے اس وقت، پوری دنیا کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فیاض الحسن چوہان۔ آج 3 ٹاپکس پہ میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلا ٹاپک تو افغانستان اٹ سیلف ایز اے ریاست، ایز اے ٹیریٹری، ایز اے کنٹری، وہ پوری دنیا کی سلامتی کے لیے اور عالم اقوام کی سلامتی کے لیے، اقوام عالم کی سلامتی کے لیے وہ ایک بہت بڑا سے کہتے ہیں کہ خطرہ بن چکے ہیں۔ اور عالم اسلام ہی نہیں، عالم اقوام کو بھی اس کے متعلق سوچنا پڑے گا۔ اور ابھی تازہ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ آئی، اس رپورٹ کے مطابق 3 بنیادی ایشوز ہیں کہ جس کی وجہ سے افغانستان پوری دنیا کے لیے ایک خطرہ بن چکا ہے۔ پہلا جو افغانستان کے حوالے سے المیہ ہے وہ یہ کہ افغانستان کے اندر اس وقت علاقائی اور عالمی سطح کی کم از کم 20 کے قریب دہشت گرد تنظیمیں ہیں کہ جو ایکٹیو ہوئی ہیں۔ اس میں ٹی ٹی پی پاکستان سے، ازبکستان سے جناب اسلامی تحریک ازبکستان، اور ترکمانستان سے اسلامک مومنٹ، اور اس طرح کی اور BCO، داعش خراسان، اور اس طرح کی عالمی اور لوکل اور ریجنل 20 سے زائد دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو یہاں پر ایگزسٹ کر رہی ہیں۔ پہلا تو جناب جو ڈرا بیک افغانستان کا ہے وہ یہ ہے۔ دوسرا جو اس کا المیہ ہے وہ یہ کہ افغانستان کے اندر جو طالبان حکومت ہے، اس کا انتظامی سٹرکچر، اس کا حکومتی سٹرکچر، اس کا ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر، اس کا مینیجریل سٹرکچر انتہائی کمزور ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپس میں کوئی سنکرونائزڈ اور آپس میں کوئی آرگنائز قسم کا کوئی ریلیشن شپ جناب آپ کے پورے افغانستان کے اندر ان مختلف گروہوں کا جو طالبان کے انڈر، افغان طالبان کے انڈر اور افغان طالبان کی حکومت کے جو مختلف کمپوننٹس ہیں، ان کا آپس کے اندر کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے۔ سارے آپس میں لڑنے مرنے لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے لگے ہوئے ہیں، اور مختلف قسم کی دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ ہر ایک کے گروہ کا کوئی حقانی نیٹ ورک ہے، تو کوئی ملا یعقوب ہے، تو کوئی ملا ہے بت اللہ ہے، تو کوئی کیا ہے، جس کی اپنا منہ ہے اور اپنی جناب ڈفلی ہے، وہ لگے ہوئے بجانے کے لیے۔ تو یہ جو ان کی انتظامی سٹرکچر کی کمزوری ہے، یہ بھی اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق ایک بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے۔ اور تیسرا بنیادی جو بحران کہہ لو، المیہ کہہ لو، ٹریجڈی کہہ لو، ڈرا بیک کہہ لو افغانستان کا، اور وہ بھی اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق وہ وہاں کا انسانی اور معاشی بحران ہے۔ اب وہاں پر کوئی سلسلہ ہی کوئی نہیں ہے، نہ کوئی زراعت، نہ کوئی صنعت، نہ کوئی تجارت۔ وارڈ لارڈ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جناب جنگ کو انہوں نے اور دہشت گردی کو انہوں نے کاروبار کا درجہ دیا ہوا ہے۔ بس وہ عالمی سطح کے جناب خریدار ہیں، وہ خریدار ان سے جناب دہشت گردی کرواتے ہیں، خودکش حملے کرواتے ہیں۔ تو 20 سے زائد دہشت گردوں کی آرگنائزیشنز ہیں، ان کا وہاں پہ سیٹ اپ ہے، تو ان کی تو کوئی توجہ ہیومن ڈیولپمنٹ کی طرف تو کوئی نہیں ہے۔ اور انسانی معاشرے کے اندر انسانوں کی تعمیر، ترقی، تعلیم، ان کی خوشحالی، ان کی زندگیوں میں سکون، ان کی زندگیوں میں امن چین لانا، ان کا تو الٹیمیٹ آبجیکٹو ہی نہیں ہے ان طالبانوں کا، ان وارڈ لارڈز کا۔ تو وہاں پر جو ایک معاشی بحران ہے وہ بھی۔ اب یہ جو 3 بنیادی ڈرا بیکس ہیں افغانستان کی حکومت کے، افغانستان کے ایز اے ملک، اس نے پوری دنیا کے کان کھڑے کیے ہوئے ہیں، اقوام عالم کے کان بھی کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ اور وہ اس وقت تھریٹ جو ہے، یہ موجودہ جو
اس وقت افغانستان ہے، یہ صرف پاکستان کے لیے تھریٹ نہیں ہے، چائنا کے لیے تھریٹ نہیں ہے، ایران کے لیے تھریٹ نہیں ہے، ارد گرد کے جناب یہ ازبکستان، ترکمانستان، قازقستان، آذربائیجان، اس کے لیے تھریٹ نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے تھریٹ بنا ہوا ہے اس وقت، پوری دنیا کے لیے۔ اب ان حالات کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اقوام عالم، دنیا کی تمام بڑی سپر پاورز، دنیا کے تمام ذمہ داران، جو ذمہ دار ملک ہیں، ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ مل کر اس کے متعلق کو سوچیں اور اس کا کوئی حل نکالیں، کیونکہ ان طالبانوں کو اور یہاں پر دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ صرف ایک ملک ہے کہ جس کی کوارڈینیشن اچھی ہے، وہ انڈیا ہے، کیونکہ انڈیا اٹ سیلف پوری دنیا کے اندر ٹیررزم کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے ایک اپنی، جسے کہتے ہیں نا کہ ایک الگ سے ایک جناب اپنا سٹیٹس رکھتا ہے اور اس کی ایک حیثیت ہے، اور وہ صرف انجوائے کر رہے ہیں ان طالبانوں کو۔ باقی دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے کہ جو ان طالبانوں سے اور ان طالبان حکومت سے اور افغانستان کے موجودہ سٹرکچر سے اسے کوئی سکون مل رہا ہو یا اس کو کوئی فیض مل رہا ہو۔ تو اگر تو فیوچر کے اندر اس دنیا کے تمام ممالک نے، سپر پاورز نے اور اس خطے کے تمام اہم ممالک نے اگر اپنے آپ کو دہشت گردی سے، لا لیسنس سے اور اپنے شہریوں کی جان، مال اور عزت سے بچانا ہے، تو پھر انہیں سوچنا پڑے گا اور اس افغانستان کے حوالے سے اپنا کوئی نیا عمل بنانا پڑے گا۔ دوسری خبر آپ کے لیے کہ جناب سہیل آفریدی صاحب، 9 نون وزیر اعلیٰ کے پی کے، ان کو جناب کل ریڈیو پاکستان پشاور کا جو حملہ کیس تھا، اس میں پراپر طریقے سے فرانزک رپورٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد، پریلیمنری تمام انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد، ہر قسم کی جسے کہتے ہیں نا کہ پوچھ پڑتیت کرنے کے بعد، باقاعدہ اس ایف آئی آر کے اندر نامزد کر دیا گیا ہے اور اس کے عدالت کے اندر ان کے خلاف چلان پیش کر دیا گیا ہے کہ یہ ملزم ہے، یہ مجرم ہے۔ اب آپ بتائیں کہ اس کے بعد کے پی کے کی حکومت کا کیا سٹیٹس ہے؟ اور پھر ان کی کابینہ کے 2-3 اور بندے بھی ہیں، ان کو بھی جناب پراپر طریقے سے انویسٹیگیشن کر کے فرانزک رپورٹ کی روشنی میں جناب طے کر دیا گیا ہے کہ یہ واقعتاً ریڈیو پاکستان پشاور پہ حملہ کرنے میں انوالو تھے، اور صرف انوالو نہیں تھے، پورا سے کہتے ہیں نا کہ اپنا حق ادا کر رہے تھے، حصہ بقدر جسا، فرنٹ فٹ کے اوپر جناب لیڈ کر کے اور پتھراؤ اور جناب آگ لگانے کی ہر ایکٹیویٹی کے اندر اور اس گھراؤ جلاؤ کے اندر یہ پراپر طریقے سے ان بلوائیوں کو لیڈ کر رہے تھے۔ تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ سہیل آفریدی پل صراط کے اوپر ہے، وہ کسی وقت بھی جو ہے وہ نااہل ہو سکتے ہیں، کسی وقت بھی عدالت کا فیصلہ آنا ہے، اور ساتھ ہی جیسے وہ جناب وہ ضد نیم شب کا رقیب جناب نااہل ہوئے نا 9 مئی کے جی ایچ کے حملہ کیس میں، بالکل اسی طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ آپ کے سہیل آفریدی صاحب بھی جناب بالکل اپنا بوریا بستر گول کر کے جناب اپنے گھر کا رخ جانا وہ جلد ہی کرنے والے ہیں۔ اور میری اطلاع یہ ہے کہ اس وقت کم از کم کوئی 8 یا 9 بندے ہیں جو اپنا سی وی لے کے علیمہ باجی کے ارد گرد منڈلا رہے ہیں اور اپنی بولیاں انہوں نے لگانا شروع کر دی ہیں۔ 50 کروڑ سے لے کے تقریباً 2 ارب کے درمیان کی جناب بولی اس وقت چل رہی ہے، کیونکہ جو 6 مہینے میں لٹ مار سہیل آفریدی، اس کے بھائی، اس کے خاندان اور اس کے ارد گرد کی جناب طوطا آفریدی اور مینا آفریدی اور سارے آفریدی جناب، انہوں نے مل کے اس کی جو کمپنی تھی جناب وہ زود نیم شب کے رقیب کے جناب پورا گینگ تھا، انہوں نے جو اس صوبے کی مخ نکالی ہے نیم شب کے اندر رقیب بن کے اس کے پی کے کا، وہ آپ کو دن بدن جب یہ اترنے دیں اور کے پی کے اندر ان کی حکومت جانے دیں، جب آپ کو رپورٹس آئیں گی نا نیب اور ایف آئی اے اور اینٹی کرپشن اور جناب وفاقی اداروں کی طرف سے اور حتیٰ کہ صوبائی اداروں کی طرف سے بھی، تو پھر جناب پوری 25 کروڑ پاکستانیوں کے کانوں کے نیچے سے جناب پھر دھواں نکلے گا، پھر انہیں پتہ چلے گا کہ زود نیم شب کے رقیبوں نے کتنی انی ڈالی تھی جناب یہاں پر دنیا کو جناب ایک منافقانہ اپنا چہرہ دکھا کر حقیقت میں یہ کیا تھے، یہ آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ تیسری اور آخری جناب میں آپ کو ایک انتہائی انٹرنیشنل لیول کی ایک رپورٹ آپ کے سامنے رکھوں گا، بڑی الارمنگ ہے، بڑی تھرلنگ ہے۔ افغانستان کے یہ جو طالبان ہیں
جنہوں نے پچھلے 5 سالوں میں تقریباً 15 اگست 2021 سے لے کے اب تک، یہ تقریباً جناب آپ کے 4.5 پونے 5 سال، انہوں نے شو کیا کہ ان سے زیادہ اینٹی امریکہ، ان سے زیادہ اینٹی اسرائیل، ان سے زیادہ اینٹی عالمی اسٹیبلشمنٹ، ان سے زیادہ نام نہاد مسلمان جہادی، ان سے زیادہ امام مہدی کے خراسانی جناب لشکر کے جناب گھوڑے بان کوئی اور نہیں، اور یہی سب سے آگے، سب سے اول، سب سے آخر جناب ایک مسلمان ملک اور ایک مسلمان لشکر کے طور پہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے رہے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جب طالبانوں کے اور امریکہ کے مذاکرات ہوئے، ان کے امریکہ کی اور نیٹو فورسز کے انخلاء سے پہلے، تو جو 4-5 صفحات کے اوپر مبنی جناب ان کا معاہدہ پوری دنیا کے سامنے دست ازبام کیا گیا، ریویل کیا گیا، وہ تو تھا ہی تھا، لیکن کچھ زمینیں، کچھ انیکسچرز ایسے تھے کہ جو کنسیلڈ تھے، خفیہ تھے، ان کو دنیا کے سامنے نہیں لایا گیا۔ اب ان میں سے کچھ جناب زمینیں امریکن کانگریس اور سینٹرز کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، جن کی روح سے پتہ چلا کہ اندر کی کہانی کیا ہے۔ ہم بھی پہلے ڈسکشن پچھلے 1-1.5-2 ماہ سے کر رہے ہیں، پاکستان کے سوشل میڈیا کے اندر بھی، باخبر حلقوں کے اندر بھی، کہ 40 لاکھ ملین ڈالر سے لے کے 60 ملین ڈالر فی ہفتہ پچھلے پونے 5 سال سے امریکن اسٹیٹ آفس پراپر طریقے سے، امریکن ٹریجریز، وزارت خزانہ پراپر لیگل طریقے سے جناب افغان طالبانوں کو، افغان طالبان حکومت کو فی ہفتہ 40 ملین ڈالر سے 60 ملین ڈالر دے رہے ہیں۔ کاہے کو؟ اور 8 سے 10 ارب ڈالر کا نت نیا انتہائی انوویٹڈ قسم کا اسلحہ، ایڈوانس اور انہانس قسم کا اسلحہ وہ پیچھے چھوڑ کے گیا نیٹو اور امریکہ۔ کاہے کو؟ تو جناب کہانی یہ کھلی کہ جو ان کی انڈر ہینڈ اس انخلاء سے پہلے جو معاہدہ ہوا افغان طالبان کے ساتھ امریکہ کا، اس میں 1-2 شکیں ایسی تھیں کہ جو بڑی الارمنگ ہے۔ پہلی شک وہ تھی کہ جو طالبانوں نے من و عن تسلیم کی سر نیچے دے کر، کیونکہ ان کو تو روکنا چاہیے، پیسہ چاہیے، وہ تو پیسے کے پجاری ہیں، وہ تو کسی نظریے کے، کسی سوچ کے پجاری نہیں ہے۔ اس میں ایک جناب آپ کی انسٹرکشن، کمپلشن اور جناب پابندی اور کنسٹرینٹ وہ یہ تھی کہ امریکن CIA کو افغانستان کے اندر ہر قسم کی ایکٹیویٹی اور موومنٹ کرنے کی اجازت ہوگی۔ یہ بنیادی ایک ایجنڈا تھا۔ اور پھر اس کے علاوہ امریکنز کو افغانستان کے اندر اس خطے کے حوالے سے اپنے پلانز کو میٹیریلائز کرنے کے حوالے سے آزادی حاصل ہوگی، موومنٹ سے لے کے لاجسٹک سپورٹ سے لے کے ہر قسم کی۔ یہ وہ بنیادی تھیم تھی کہ جس کو اس مذاکرات کی کامیابی کا جو ڈاکومنٹ تھا اس کے اندر شامل نہیں کیا گیا۔ لوگوں کے سامنے اس کو جناب افخا میں رکھا گیا، اس کو راز میں رکھا گیا، اس کو سیکریسی میں رکھا گیا، اس کو کنسیلڈ رکھا گیا، چھپایا گیا۔ اور یہی وہ ڈاکومنٹ اب امریکن سینیٹرز اور امریکن کانگریس مینز کے سامنے آنا شروع ہوئے ہیں۔ اور امریکن سینیٹرز اور کانگریس نے جب پوچھنا شروع کیا اپنی حکومت سے کہ آپ 40 ملین ڈالر سے لے کے 60 ملین ڈالر اس حکومت کو، کہ جس کو ہم دہشت گرد قرار دیتے ہیں، جس کو ہم نے تسلیم نہیں کیا ہوا، جس کو یورپ اور امریکہ نے تسلیم نہیں کیا ہوا، جس کو اقوام متحدہ نے تسلیم نہیں کیا ہوا، اس کو کس خوشی میں اور کس کھاتے میں جناب یہ ساری فیسیلیٹیشن اور امریکہ کی عوام کا ٹیکسوں کا پیسہ جناب وہ ان کے اوپر لٹایا جا رہا ہے۔ تو کہانی اندر سے یہ کھلی کہ لانگ ٹرم پلاننگ کے تحت اس خطے کے اندر امریکہ نے اپنے کچھ مطالبات ان سے منوائے تھے، اور پھر ان کو کھلا میدان چھوڑ کر جناب 8 سے 10 ارب ڈالر کا اسلحہ دے کر ان کو جناب یہاں سے چلے گئے تھے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بعد پاکستان کی عوام کا دل اور دماغ کھل جانا چاہیے۔ پاکستان ایک انتہائی نازک موڑ سے گزر رہا ہے۔
اس نازک مرحلے کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی ریاستی ادارے کمال خوبصورتی کے ساتھ ان تمام چیلنجز کو جناب اس سے نبرد آزما ہو رہے ہیں اور کامیابی کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔